بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائے جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، لیکن عابد نے انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ روزانہ امت کے مطابق اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے نیک کام پر شاباش دینے لگا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہے اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے، یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی تکلیف کر کے ایک کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا، اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی، جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوئی بھی اسے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں تک بات نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اور اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو، تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی سے ہی لڑکی کا حال حوال پوچھ لیتا تھا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، اور گرجا میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں ہے۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی دماغ کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ایسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی۔ یہ شرعی عبادت سے غلط ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں بے پردگی کی خطرہ بھی کم ہو جائے گی، چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی۔ لہٰذا عابد نے بلاجو وہ
चरा शैतान के इस मशवरे पर अमल शुरू कर दिया। अब आबिद रोजाना कुछ वक्त के लिए गिरजा से निकलकर औरत के कमरे के दरवाजे पर कुछ देर हाल व हवाल पूछकर वापस आकर इबादत में मशरूफ हो जाता था। कुछ ही अरसे बाद शैतान ने फिर आबिद को उकसाया, यूं दरवाजे पर बैठा गैर मुनासिब है। अगर आप अंदर कमरे में बैठ जाए तो ये आपकी शख्सियत के लिए मुनासिब है, क्योंकि दरवाजे पर तो भिखारी बैठा करते हैं। आबिद को ये बात भी हकीकत के करीब और मुनासिब नजर आई और उस पर भी अमल शुरू कर दिया। मगर अभी तक वो औरत पर्दा में रहकर बात करती थी और ये आबिद भी बस थोड़ी देर तक हालो हवाल और उसकी कोई ज़रूरत या काम मालूम करके वापस आ जाया करता था। एक बार फिर शैतान ने आबिद को समझाया कि तुम जितनी देर भी उस औरत से बातें करते हो, क्योंकि ये सब एक नेक नीयत, अच्छे जज्बे और सवाब की खातिर करते हो, तो फिर थोड़ा सा सवाब क्यों? जितनी देर तक एक दुखी और परेशान हाल आदमी और वो भी साफ नाजुक यानी एक औरत को तसल्ली देते रहोगे, उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब आबिद का उस औरत के कमरे में सारा दिन गुजरने लगा, जबकि रात को गिरजा घर में उस आबिद ने शैतान ही के मशवरे पर औरत को पर्दे और निकाब की मुसलसल पाबंदी में मुनासिब हद तक नरमी की भी इजाज़त दे दी और फिर निकाब सरकते सरकते मुकम्मल सरक गई। अब शैतान का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आबिद ने नेक जज्बे पर नफ्स ने गलबा पाना शुरू कर दिया था और नफ्सियानी ख्वाहिश ने रफ्ता रफ्ता तमाम हदें पार कर दी और वो औरत हामला हो गई और बच्चे की माँ बन गई। अब शैतान एक बार फिर आ गया और कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? अब अगर औरत के भाई आ गए तो तुम्हारे खैर नहीं। फिर शैतान ही के मशवरे पर उसने नौज़ादा बच्चे को कत्ल करके गिरजा के करीब ही एक घर में दफन कर दिया। मगर फिर शैतान बाज ना आया और आबिद से कहने लगा, तुमने तो उस औरत के बच्चे को मार डाला है। अगर कभी उसने उस बारे में अपने भाइयों को बता दिया तो वो तुझे जरूर कत्ल कर देंगे। अब तुम्हारी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि तुम उस औरत को भी मार कर दफन कर दो और उसके भाइयों से कह देना वो खुदा की मर्जी और हुक्म से फौत हो गई। किसी को क्या पता चलेगा कि कौन उन्हें इस बारे में बताएगा, क्योंकि उसकी किसी को खबर नहीं। शैतान की बात सुनकर आबिद घर गया कि वाकई औरत कभी भी उसका राज फाश कर सकती है, क्योंकि ना बांस ही को खत्म कर दिया जाए ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और फिर आबिद ने उस औरत को भी कत्ल करके उस बच्चे के गड्ढे में उसके साथ दफन करके ऊपर पत्थर रख दिए और मालूमाते ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। कुछ अरसे बाद उस औरत के भाई वापस आ गए और वो उस आबिद के पास अपनी बहन लेने के लिए गए तो आबिद ने रोते हुए इंतहाई गमज़दा होकर बताया कि वो औरत बड़ी नेक, सालिह, दीनदार और इबादत गुजार थी, मगर बीमारी की वजह से वो फौत हो गई। ये उसकी कब्र है। भाइयों ने कब्र देखी, कुछ देर ठहरे और आबिद से रुखसत होकर अपने घर चले गए। रात को जब सोए तो शैतान हर एक के ख्वाब में आया और उनसे उनकी बहन के बारे में पूछा तो उन्होंने जैसा आबिद से सुना था वो बताया, मगर शैतान ने कहा ये सब झूठ है। उस आबिद ने तुम्हारी बहन से बदकारी की, उससे बेटा पैदा हुआ। बदनामी के डर से उसने उस बेटे और तुम्हारी बहन को कत्ल करके गिरजा के दरवाजे की दाएं जानिब करीब ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया है। तुम्हें अगर यकीन ना आए तो जाकर देख लो। सुबह जब तीनों भाई उठे और अपना अपना ख्वाब सुनाने लगे तो तीनों भाई ये देखकर हैरान हो गए कि उनका
خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہے، چھوڑو یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹے بھائی بولا نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش موجود تھی۔ اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور وہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور تمام دوسرے عابدوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اگر تو میری بات مان لے تو میں ان کے آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو۔ میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی ابھی اسی حالت میں تو مجھے ایک سجدہ کر دے، میں ابھی اور فوراً تجھے بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چال سے بچائے، آمین۔